اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء الدین۔ اما بعد، ماہ مبارک رمضان میں 9ویں جز کے ساتھ 9ویں سپارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس جزء قرآن مجید سے 10 پیغامات کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ 9ویں پارے میں ابھی سورہ مبارک اعراف کی گفتگو جاری ہے۔ سورہ مبارک اعراف کی 99 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آیت صاحبان ایمان کے متعلق یہ ارشاد فرماتی ہے کہ مومن شخص جو ہوتا ہے وہ کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو عذاب الہی سے مکمل طور پر محفوظ نہیں سمجھتا، یعنی یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہمیشہ وہ خداوند متعال کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے بقول یہ مجرم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے جرم انجام دیتے ہیں کہ جس کا انسان بطور انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھلا چکے ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ارشاد ہوا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، آیا تم عذاب و انتقام خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ مکر اللہ یعنی اللہ کی تدبیر، اللہ کی طرف سے مجازات کا ہونا، اللہ کی طرف سے جواب کا طلب کیا جانا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو؟ پھر فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، عذاب الہی سے تو فقط اور فقط خسارہ اٹھانے والے لوگ ہی اپنے آپ کو امان میں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو پس یہ آیا ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ ایک مومن شخص اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں عذاب الہی کے مشمول ہو جاؤں۔ جناب صفوان جمال یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم لا تعیسنی من روحک، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا، ولا تقنطنی من رحمتک، اور مجھے اپنی مہر و محبت و رحمت سے نا امید نہ کرنا، ہمیشہ میں تیری محبت و رحمت و مہر کی امید لگائے رکھوں، ولا تؤمنی مکرک، اور اے اللہ مجھے اپنے مکر اور کیفر سے آسودہ خاطر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں یہ خیال کروں کہ خداوند متعال کی کوئی بھی تدبیر مجھے اپنی جکڑ میں نہیں لے گی۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تدبیر اور پکڑ سے اپنے آپ کو جو شخص بھی آزاد سمجھتا ہے حقیقتاً وہی نقصان اٹھانے والا ہے، وہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ جناب صفوان جمال کہتے ہیں میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا اے مولا آپ پر قربان جاؤں، یہ میں نے آج تک کسی اور سے دعا نہیں سنی جس انداز سے آپ اللہ سے مخاطب ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْقَنُوطَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک کبائر میں سے ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، اللہ سے رحمت کی ہمیشہ دعا کرنی ہے۔ وَالْأَمْنَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی تدبیر سے آسودہ خاطر ہونا بھی
کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کسی ایسے مرحلے پر خیال نہ کرنے لگ جائے کہ اب خداوند متعال کی رحمت ہر صورت میں میرے اوپر نازل ہوگی اور ہر صورت میں میں خداوند متعال کی پکڑ سے محفوظ رہوں گا، بلکہ انسان کو امید اور رحمت کے اس راستے کے درمیان میں اپنی زندگی کے راستے کو طے کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام، ہمیں چونکہ بہت سی مربوطہ آیات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم سورہ مبارک اعراف کی 120 سے 128 نمبر جب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیات زیادہ تر مربوط ہیں اس واقعے کی طرف جس میں حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر ساحر آتے ہیں، جادوگر آتے ہیں اور وہ رسیاں پھینکتے ہیں جو سانپوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر آپ مستحضر ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عصا کو پھینکیں، عصا کو پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بنتا ہے اور وہ جادو کے سانپ جو ہوتے ہیں ان کو نگل جاتا ہے۔ جب وہ نگل جاتا ہے تو اسی وقت تمام کے تمام ساحر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے۔ وہ فرعون کو چھوڑ کر الہی مذہب کو اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس موقع پر فرعون اپنے ساحروں کو، اپنے ان جادوگروں کو جن کو اس نے بلایا ہوا ہوتا ہے، انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو ایک دوسرے سے مختلف کاٹوں گا، یعنی جس کا دایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا بایاں پاؤں کٹواؤں گا اور جس کا بایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا دایاں پاؤں کٹواؤں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس کے بعد میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، تمہیں پھانسی دے دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ ان لوگوں کو تہدید، دھمکی دی جا رہی ہے جو الہی آیات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ شکنجہ ہے، یہ عذاب کی دھمکی ہے۔ قرآن مجید اس آیت کے بارے میں کہتا ہے کہ گویا کہ یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے الہی انسانوں کو کہ شکنجے اور کسی کی طرف سے ظلم و ستم کے مقابلے پر صبر کرنا اور حق کے اوپر ثابت قدم رہنا الہی انسان کا کام ہے۔ جب فرعون جیسا اس زمانے کا طاقتور انسان یہ دھمکی دیتا ہے تو اس کے جواب میں فوراً وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر یعنی خداوند متعال پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو ہمیں اگر مروا بھی دے گا، قتل بھی کروا دے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا رجوع تو اپنے اللہ کی طرف ہوگا، یعنی ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، لہذا ہمیں اس قسم کے انتقام اور اس قسم کے ظلم سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں کہ تو ہمارے ہاتھ کٹوا دے گا، ہمارے پاؤں کٹوا دے گا۔ ان آمنا بآیات ربنا، ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں۔ لما جاءتنا ربنا، جبکہ یہ نشانیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نشانیاں آ گئی ہیں اور اللہ پر ہم محکم ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمیں تمہارے ظلم و زیادتی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر اپنے اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر کے فیض سے بہرہ مند فرما۔ افرغ علینا، ہمارے اوپر فیضان فرما، ہمارے اوپر لطف و کرم فرما کہ ہم صبر کریں اور اس ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، ہم مریں تو مسلمان مریں۔ مرحوم طبرسی بھی یہاں پر بڑی خوبصورت حاشیہ لگاتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں وَقَانُوا أَوَّلَ النَّهَارِ كُفَّارًا، یہ جو ساحر تھے یہ جب دن شروع ہوا تو یہ کافر تھے سحرہ، وَآخِرَ النَّهَارِ شُهَدَاءً بَرَرًا، لیکن جب دن ختم ہوتا ہے تو یہ بلند مرتبہ شہداء میں لوگ شمار ہوتے ہیں۔ یعنی جس وقت یہ اللہ پر ایمان لے آئے تو صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، بلکہ وہ
ان ساحروں کی طرح جو صبح کے وقت ساحر تھے اور بعد الظہر کامل الایمان لوگ تھے، ان کی طرح ثابت قدمی رکھتا ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ الہی انسان نہ صرف حق سے روگردانی نہیں کرتا بلکہ کسی بھی ظلم و زیادتی کے مقابلے پر صبر سے کام لیتا ہے۔ تیسرا پیغام سورہ مبارکہ اعراف کی ہی 138 نمبر آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کسی غلط چیز کو جو ظاہری طور پر اچھی شمار ہو رہی ہو اسے دنیا داری کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چشمی کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ظاہری طور پر ہے بری چیز، لیکن انسان دنیا داری کی خاطر اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسے جہالت اور بت پرستی کا راستہ قرار دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں یہی مسئلہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نکال کر لے جاتے ہیں اور ان کو ایک کامیاب زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آگے وہ قوم دیکھتی ہے راستے میں کہ کچھ کافر لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ منظر تو بہت اچھا ہے، اے موسیٰ ہمیں بھی ان کے رب جیسا کوئی رب دے دے تاکہ ہم اسی طریقے سے عبادت کر سکیں۔ یہ ہم چشمی ہے، یہ تنافس ہے۔ تنافس نبی گرامی اسلام کی زبان بابرکت سے یہ لفظ ہم تک پہنچا، یعنی یہ کہ کسی کی ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہو جانا۔ آج ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر بہت سی چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی زندگی میں فقط پہلے تھا، اب مشرقی زندگی میں بھی یہ چیز عود کر آئی ہے کہ ہم نے اب حجاب کے حوالے سے صرف مکنے کو حجاب سمجھ دیا ہے، جبکہ حجاب مکنے کے نیچے باقی جو بدن ہے اس کو ہم بالکل اس انداز سے استعمال کرتے ہیں اور اس کو وہی لباس پہناتے ہیں جو غیر مسلم لوگ پہنتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے صرف سر کے ڈھانپنے کو حجاب سمجھ رکھا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ مبارکہ اعراف کی 138 نمبر آیت میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے نجات دی اس دریا سے، دریائے نیل سے ہم نے نجات دی ان کو، بنی اسرائیل کو۔ جب وہ عبور کر گئے فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، کہ جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اصنام لہم، جو ان کے بت تھے ان کی پوجا کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو پکار کر کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ویسے ہی خدا دے جیسے ان کے پاس خدا ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، تم انتہائی احمق اور جاہل لوگ ہو، انتہائی خلاف عقل کام کرتے ہو۔ ابھی میں تمہیں ایک اتنے بڑے فتنے اور مارکے سے نکال کر لایا ہوں اور پھر تم دوبارہ ظاہری زندگی کی طرف لوٹ رہے ہو۔ ان کا عبادت کا انداز تمہیں اچھا لگ رہا ہے، لہٰذا اس انداز کو اختیار کر رہے ہو جو کہ اسلام کا انداز نہیں ہے۔ ہم اپنی رسومات میں بھی بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو پر صغیر پاک و ہند کی وجہ سے ہم نے دوسری غیر مسلم اقوام سے لی اور اپنے ہاں ان کو مقدس بنا لیا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ ہماری عزاداری، ہمارا اہل بیت علیہم السلام سے محبت کے اظہار کا ذریعہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں فرمایا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ نبی گرامی اسلام سے حدیث نقل ہوئی کہ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی آئندہ امت کی ایک اجتماعی گرفتاری کی طرف تم لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اجتماعی بیماری کی طرف، اور وہ بیماری یہ ہے التنافس فی الدنیا۔ تنافس فی الدنیا یعنی ہم چشمی کرنا، جس طریقے سے ایک اور شخص ایک عمل انجام دے رہا ہے ولو وہ عمل درست نہ ہو، غلط عمل ہو، اسی طریقے سے خود بھی عمل کرنا، یعنی برے کام کو ظاہری طور پر اچھا جو نظر آیا ہے اس میں مقابلے بازی کرنا، بجائے اس کے کہ اچھا کام کیا جائے۔
بلکہ برے کام میں مقابلے بازی کرنا۔ خداوند متعال سے منع فرمایا خداوند متعال نے ایسے عمل سے۔ خداوند متعال نے ہمیں سبقت لے جانے، ہمیں مقابلہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مبارک حدید میں ارشاد ہوا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم نے اگر مقابلہ کرنا ہے، سبقت کرنی ہے، تو تم اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو۔ اگر تم نے مثال کے طور پر مجلس کو بپا کرنا ہے تو تم مجلس کو بپا کرنے میں وہ خطیب بلاؤ جو تمہیں اور سننے والوں کو اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف بلائے۔ خدا نہ کرے کہ تم کسی ایسے گمراہ شخص کو بلا لو کہ جو جب گفتگو کرنا شروع کرے تو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے، تمہارا جو ایمان اور دین ہے اس کو بھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اپنی گرفت میں لے لے۔ بلکہ خداوند متعال نے ہم چشمی کی بجائے سبقت الی مغفرۃ من ربکم اس طرف دعوت دی ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، جو حقیقتاً اللہ کے ہاں نیکی ہے، اس نیکی کے کاموں میں تم آپس میں مقابلہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ نیکی کے کاموں کو، مغفرت رب کے کاموں کو خداوند متعال نے جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں جو صحیح دین کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں۔ اگر کسی بناوٹی دین کی طرف لے کر جا رہی ہیں تو اللہ نے اس مقابلے سے منع کیا ہے۔ کوئی بھی قوم اچھائی کا معیار نہیں ہے، بلکہ دین اچھائی کا معیار ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قوم کا ہر شخص اچھائی کرتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین اچھا ہوتا ہے اور اس پر عمل پیرا لوگ جو اس دین پر عمل پیرا ہیں وہ قابل تقلید ہوتے ہیں، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ چوتھا پیغام جو خداوند متعال نے ہمیں دیا، وہ پیغام قرآن مجید نے بڑا کھول کر بیان کیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے لیے توجیحات نہیں تراشنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے بارش دیکھا، پھر بعد میں دیکھا تو اس کی ریش نہیں تھی۔ اس سے پوچھا کہ یہ ریش کہاں گئی، آپ کی داڑھی کہاں گئی؟ کہا جی وہ میں اصل میں گیا تھا تو حجام نے یہاں پر ایک طرف اس طرح لگا دیا غلطی سے، اور اس قسم کے بہانے بازیاں۔ قرآن مجید سختی کے ساتھ بہانے بازیوں سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارک اعراف کی 163 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے ذریعے سے یہودیوں کو روک دیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب جب یہودیوں کو روک دیا تو یہودی آج کے زمانے میں بھی شاطر ہیں، اس زمانے میں بھی شاطر تھے۔ انہوں نے نہر کے کنارے پر گڑھے بنا لیے، اور ان گڑھوں میں جب مچھلیاں آ جاتی تھیں تو وہ گڑھوں کو بند کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان گڑھوں میں وہ شکار کر لیتے تھے، ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، ان کو نکال لیتے تھے۔ تو یہ جس کام سے خداوند متعال نے ان کو منع کیا ہے اس کو ایک اور انداز سے انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات دیکھتے ہیں، بہت سی جگہ پر سننے میں آتا ہے، بہت سے لوگ مجالس اہل بیت علیہم السلام بپا کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی، یعنی یہ میں خود لوگوں کا اقرار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطیب نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ صحیح بات کرتا ہے، لیکن سٹیج کے اوپر لوگوں سے بلے بلے واہ واہ بہت زیادہ کروا لیتا ہے۔ لہٰذا ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے بے دین شخص کو کیوں بلایا، تو وہ کہتے ہیں جی دوسروں کو سننے کے لیے لوگ نہیں آتے، لہٰذا لوگوں کو بلانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو بلایا۔ تو خداوند متعال کبھی بھی اس عذر کو قبول نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو ایک گمراہ شخص کو بلا کر اجتماع پر مجبور کریں۔ لوگ تو ذکر اہل بیت علیہم السلام کو سننا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کے پاس آنا ہے انہوں نے آنا ہے۔ آپ اگر صحیح متدین شخص کو بلائیں گے تو یقیناً لوگ آئیں گے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا بھی یہی ہمیشہ فرمان رہا ہے کہ گناہ کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں
اس کی معافی مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ گناہ کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے چاہیے کہ ہم ایسے نہیں کر رہے، ایسے کر رہے ہیں۔ جیسے کل تذکرہ ہوا تھا کہ ایک انسان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس انداز سے شراب پیے کہ مثلا وہ یہ کہے کہ یہ اس پروسیس سے نہیں گزری بلکہ اس طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے، یہ تو جی اس کے کین کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ نچوڑی ہوئی چیز ہے، یہ گرینڈ کی ہوئی چیز ہے، یہ شراب نہیں ہے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہوگا۔ خداوند متعال کسی بھی صورت میں گناہ کی توجیہ کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، قرآن مجید کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں ایسے گناہوں کی کبھی بھی توجیہ نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہیں گناہ، ہم بھی جانتے ہیں گناہ ہے، لیکن ہم اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے یہ بے ضرر گناہ ہے یا کم ضرر گناہ ہے۔ پانچواں پیغام اس جزء نحم سے 9ویں پارے سے ہمیں ملا۔ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں قوا دیے ہیں، جو قوتیں تمہیں دی ہیں، ادراک کی، حس کی طاقت ہے، لمس کی طاقت ہے، گفتگو کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، یہ تمہارے اوزار ہیں، یہ تمہارے ابزار ہیں، انہیں صحیح مقام پر خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ مبارک اعراف میں 179 آیت میں خداوند متعال نے متوجہ کیا اور مومنین کی نشانیاں بتائیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ ان لوگوں کے متعلق کہا کہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں، جو غافل ہیں، تو پس صاحب ایمان سے خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا قلب فقیہ ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں بابصیرت ہونی چاہیے، اس کے کان اللہ کی یاد کو سننے والے ہونے چاہیے، اس کی زبان اللہ کی یاد کرنے والی ہونی چاہیے۔ خداوند متعال فرماتا ہے ان لوگوں کے متعلق جو گمراہی کا شکار ہیں کہ ان کے دل کبھی بھی سمجھتے نہیں ہیں، بات کو فقاہت کی طرف نہیں جاتے، ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہوتی، بصیر نہیں ہوتے، بے بصیر ہوتے ہیں، ان کے کان لا یسمعون بہا، اپنے کانوں میں کبھی بھی کوئی اچھی بات داخل نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر کسی کی اولاد کو، ہم تک یہ خبر پہنچی، کسی کی اولاد کو اگر دین سکھانے کی کوشش کی جائے، اگر بعض اوقات ایسی مساجد موجود ہیں جہاں پر توضیح المسائل کا درس اگر دینے کی کوشش کی جائے تو متولیان مسجد آ جاتے ہیں کہ یہ توضیح المسائل کے ذریعے سے ہمیں مقصر بنانا چاہتا ہے مولانا صاحب۔ تو گویا کہ ایسے گمراہ لوگ لا یفقہون بہا، ان کے کان لا یسمعون بہا، وہ اللہ کی آیات اور نشانیوں کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اور غفلت کی وجہ سے وہ گمراہی میں رہنے والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے خواہش کی کہ اے مولا مجھے کچھ نصیحتیں کیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کان الشیطان عدوا فالغفلۃ لماذا، اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو پھر تم شیطان سے غافل کیوں ہو؟ یعنی امام معصوم اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ طے ہے کہ شیطان ایک الہی انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ جب نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے تو پھر تمہیں شیطان سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ یاد خدا میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ شیطان تمہارے اوپر غلبہ نہ کر سکے۔ شیطان تو نبی کو جنت سے زمین پر بھجوا دیتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے خداوند متعال سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان شیطان کے وار کو سمجھ سکے اور اس وار سے بچ سکے۔ چھٹا پیغام جو سورہ مبارک اعراف کی 201 نمبر آیت سے جس کا استفادہ کیا گیا، اس میں ایک قرآنی اور الہی انسان کے متعلق خداوند متعال کی خواہش یہ ہے، خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ
کہ الہی انسان ہمیشہ اپنے آپ کو یاد خدا میں مشغول رکھے اور شیطان سے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے، اس کی شیطانیوں سے، اس کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا 201 نمبر آیت میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب صاحبان تقوی کے پاس شیطانی گروہ آتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے لیے، تو جب بھی ان کے قریب شیطانی وسوسہ پھٹکتا ہے ان کے قریب آتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ قیامت کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ یاد کرتے ہیں تو وہ فوراً بابصیرت ہو جاتے ہیں، بینا ہو جاتے ہیں، وہ نابینا نہیں رہتے، بینا ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان کے نرغے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو پس خداوند متعال شیطان اس کے وسوسے سے بچنے کا ایک ہی راستہ بتا رہا ہے کہ یاد خدا اور قیامت کا خوف تمہیں ہر موقع پر ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں مبدا اور معاد پر کامل ایمان تمہارا تمہیں ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ ساتواں پیغام قرآن مجید نے ایک الہی انسان کو یہ دیا کہ قرآن مجید کی اتنی عظمت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو استماع کرو۔ استماع یہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ ایک لفظ سماع استعمال ہوتا ہے، یعنی کانوں میں آواز کا آنا، سننا۔ استماع یہ ہوتا ہے کہ توجہ سے، غور سے سننا۔ قرآن مجید کی 204 نمبر آیت سورہ مبارکہ اعراف میں ذکر ہوا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صاحبان ایمان سے کہا گیا جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر اسے سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو، اپنی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت خداوند متعال میں تم اس وقت غرق ہو سکتے ہو۔ تمہیں رحمت خداوند متعال اس وقت ملے گی جب قرآن کو غور سے اور خاموشی کے ساتھ سنو گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، انسان اس پر غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، خاموشی اختیار کرے، تو رحمت خدا اسے حاصل ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث تفسیر عیاشی میں ذکر ہوئی۔ امام فرماتے ہیں اذا قرئ عندک القرآن وجب علیک الانصات والاستماع۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تمہارے پاس قرآن کو پڑھا جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سکوت اختیار کرو اور کان لگا کر قرآن مجید کو سنو۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن مجید کو توجہ سے سنا جائے تو خداوند متعال اس متوجہ شخص کی مدد یوں فرماتا ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید اس کے بدن میں، اس کی روح میں، اس کے خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آٹھواں پیغام یہ بھی سورہ مبارکہ اعراف سے 205 نمبر آیت، وہاں پر ذکر ہوا کہ حضرت انسان جو کہ اپنے آپ کو قرآنی انسان کہلواتا ہے، الہی انسان بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد سے اسے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ اپنے رب کو یاد کرو تضرع کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، وخیفہ خوف و ترس کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرو، ودون الجہر من القول، اور اس میں جب اللہ کو یاد کرو تو بڑی بلند آواز کے ساتھ یاد نہیں کرو، ایسے نہیں یا اللہ اس انداز سے پکارنا کہ ارد گرد کے سننے والے یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کو پکارنے کی بجائے اللہ کو نعوذ باللہ شاید اپنے برابر سمجھتے ہوئے اس انداز سے بلا رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کو گرجدار اور اونچی آواز سے پکارا جائے، لہٰذا فرمایا دون الجہر من القول، بلند آواز سے نہیں۔ بلند آواز سے مراد یہاں پر وہی آواز ہے جو ایک عام شخص کو بلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسے بھی خدا پسند نہیں کرتا، چاہیے کہ اللہ کو اس انداز سے بلایا جائے، بالغدو والآصال۔ اور فرمایا کہ صبح و شام خداوند متعال کو یاد کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
خداوند متعال کو یاد کرنے میں کسی قسم کا غفلت کا شکار نہ ہو جانا، وگرنہ تم غافلین میں سے کہلاؤ گے۔ تو پس ہمارے پاس کچھ اس آیہ مجیدہ سے جو آداب آئے وہ یہ ہیں کہ پہلا ادب یہ ہے کہ ذکر خدا دل میں بھی ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ ذکر خدا خضوع و خشوع و تواضع سے ہونا چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ خداوند متعال کا جب ذکر کیا جائے تو قلبی خوف اس کی عظمت کا ہونا چاہیے، اور آرام اور آہستہ انداز سے خدا کو پکارنا چاہیے۔ اور پانچواں پیغام اس آیت سے ہمیں یہ ملا کہ ہمیشہ مسلسل اللہ کی یاد میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ زندگی میں جو بھی کام انجام دے رہا ہے اس میں وہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اسے ہر مقام پر پھسلنے سے بچائے گا اور وہ الہی طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ نواں پیغام، انتہائی اہم پیغام جس کی بہت زیادہ ضرورت معاشرتی طور پر آج بھی معاشرے میں ہے، پہلے بھی یقیناً ایسا ہی تھا، وہ معاشرتی ضرورت یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی مخالفت سے بھی بچو اور ایک دوسرے کے درمیان بھی ہمیشہ محبت اور اخوت کے رشتے کو برقرار رکھو۔ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں نہ پھیلاؤ بلکہ لوگوں کے درمیان خوش فہمیاں پھیلاؤ، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف لے کر آؤ۔ لہذا سورہ مبارک انفال کی پہلی ہی آیت میں ارشاد ہوا فاتقوا اللہ، اللہ کے فرمان کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی الہی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں محبت اور آشتی کے ساتھ رہو، خلوص و پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ یعنی اہل ایمان شخص وہ لوگ ہیں جو مومنین کے درمیان ہمیشہ محبت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اصول کافی میں تذکرہ ہوا اس حدیث کا، آپ فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، مومنین کے درمیان اصلاحی رابطہ قائم کرنا، ان کے درمیان میں سے قدورتوں کو دور کرنا، غلط فہمیوں کو دور کرنا، نمازوں اور روزوں سے برتر ہے۔ نماز اور روزہ انسان اپنے لیے انجام دیتا ہے، اصلاح دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے، دوسروں کے لیے کیا جانے والا کام خدا کی بارگاہ میں اپنی نماز اور اپنے روزے سے افضل قرار پاتا ہے۔ دسواں اور آخری پیغام خداوند متعال نے مومنین کو دیا، ہر زمانے کی ضرورت، آج کے زمانے کی بھی ضرورت، جب مومنین کو ہر طرف سے کفر و الحاد و یہود و حنود نے گھیرا ہوا ہے، خداوند متعال نے وہاں پر ایک جنگ کی تصویر کشی کی ہے سورہ مبارک انفال کی 14 اور 15 نمبر آیت میں، اور فرمایا ہے کہ مومن شخص وہ ہے جو دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی پشت نہیں دکھاتا، کبھی اپنی پشت نہیں دکھاتا۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انفال کی 14ویں آیت کا آخری حصہ ارشاد ہوا ذالکم فذوقوہ، جو دشمن ہے، دشمن خدا ہے، مسلمانوں کے مقابلے پر آیا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اب تمہیں شکست ہو گئی ہے اور تم زخمی ہو رہے ہو یا پکڑے جا رہے ہو یا مر رہے ہو، اس کو چکھو، اسے اب چکھو، یہ تم مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے، اب اسے برداشت کرو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، دنیا میں یہ عذاب ہے اور پھر آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو مومن کے مقابلے پر آتا ہے دنیا و آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے صاحبان ایمان جب تم کفار کے ساتھ ملاقات کرو، جب تمہاری جنگ ہو کفار کے ساتھ، اور آگے لفظ زحفہ استعمال ہوا، زحف یعنی تدریجاً کسی کے قریب ہونا اور اس کو پیچھے کی طرف دھکیلنا، گویا کہ اشارہ ہے کہ جب گھمسان کی جنگ ہو اور تم تیزی کے ساتھ غلبہ نہ پا سکو بلکہ مسلسل کوشش اور زحمت اور حملے کے ساتھ دشمن کو پیچھے کرو،
اس طرف اشارہ کیا، یعنی گھمسان کی جنگ تمہاری جب کفار کے ساتھ ہو، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس گھمسان میں تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں، خبردار دشمن کی طرف پشت نہ کرنا۔ پس ایک الہی انسان جب دشمن کے مقابلے پر نکلتا ہے تو اللہ کے نزدیک اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دشمن کو پشت دکھائے، دشمن کے مقابلے پر اس کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ بہت ہی معروف وہ کلام جو جناب ابن عباس نے مولا امیر المؤمنین کی زرہ کو دیکھتے ہوئے کیا تھا اور کہا تھا کہ اے فرزند ابی طالب، آپ کی زرہ ایک طرف ہے، سینے کی طرف ہے، پشت کی طرف نہیں ہے، یہ کیسی زرہ ہے؟ آپ کے اوپر پشت سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس موقع پر ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابن عباس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ میں نے کبھی بھی دشمن کی طرف پشت نہیں کی کہ مجھے اپنی زرہ پشت کی طرف سے بھی بنوانی پڑے۔ یعنی قرآن مجید کے احکامات کی روشنی میں اگر کوئی کامل ترین انسان جنگ کے میدان میں نظر آتا ہے تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قرآن نے کہا تمہیں پشت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا کائنات سید و سردار مجاہدین کو ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کی زرہ پشت کی طرف سے نہیں ہے، تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو میدان میں پشت دکھاؤں۔ یعنی مکمل طور پر اگر کوئی الہی انسان ہونے کا حقدار ہے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معانی میں مولا امیر المؤمنین کے پیروکار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔